پاکستان میں اکثر لوگوں کو معدے کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں ہرٹ برننگ ہوتی ہے اور کٹے ڈکار آتے ہیں، واٹر ریشز آتے ہیں، سٹمک بلوٹنگ ہوتی ہے، تو مختلف لوگوں کو مختلف تکالیف ہوتی ہے۔ تو یہ تکالیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے سٹمک میں انٹرنل ایک لائننگ ہوتی ہے، تھک لیئر ہوتا ہے، جب وہ لیئر ڈسٹرب ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے انفلیمیشن یعنی سوجن آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اکثر مریض یہ شکایت بار بار کرتے ہیں کہ ہمیں پیٹ میں درد رہتا ہے، ہارٹ برننگ ہوتی ہے اور پیٹ پھولتی ہے اور واٹر ریشز آتے ہیں، کھٹے ڈکار آتے ہیں اور سٹمک بلوٹنگ ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خشک کھانسی بھی سٹمک انفلیمیشن کی ایک عام علامت ہے۔ تو یہ انفلیمیشن کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کی کازز کیا ہے؟ رسک فیکٹر میں سے اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو یہ ایچ پائلوری انفیکشن کی وجہ سے سٹمک انفلیمیشن ہوتی ہے۔ ایچ پائلوری ہے کیا؟ تو یہ ایک آرگینزم ہے، جراثیم ہے جو سٹمک انفلیمیشن کو کاز کرتے ہیں۔ رسک فیکٹر میں سے دوسری نمبر پر اگر آپ دیکھیں تو سٹمک انفلیمیشن ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو کہ اسموکنگ بہت زیادہ کرتی ہے، وہ لوگ جو اوور ایٹنگ کرتی ہے، اور اوور ایٹنگ آج کل ایک بڑی پرابلم بن گئی ہے۔ اکثر لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، مثلا ایک روٹی پر اس کا گزارا ہوتا ہے تو وہ 2 یا 3 روٹیاں کھاتی ہے، تو یہ اوور ایٹنگ اسی سے اوبیسٹی یعنی موٹاپا بنتی ہے، اور یہ موٹاپا جو ہے یہ خود اٹ سیلف ایک رسک فیکٹر ہے گیسٹرائٹس کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن، اکثر جب ہم ڈرگ استعمال کرتے ہیں جس میں بروفین، آئی بروفین، ایسپائرین اور بعض اینٹی بایوٹک کورسز ایسے ہیں جو سٹمک انفلیمیشن کی وجہ بن سکتی ہے۔ نمبر 4 اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں، اکثر اوقات وہ تناؤ میں رہتے ہیں، سٹریس میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی سٹمک انفلیمیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو مینجمنٹ ان مسائل، ان کازز کو مینیج کیسے کریں گے، ٹریٹ کیسے کریں گے؟ تو فرسٹ آف آل آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس مریض کو کس وجہ سے یہ انفلیمیشن ہو رہی ہے۔ اگر مریض کو یہ انفلیمیشن ایچ پائلوری کی وجہ سے ہوتی ہے، ایچ پائلوری انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا، اور جب بھی ایک دفعہ یہ ایچ پائلوری ٹریٹ ہو گیا تو یہ علامات پھر مریض کو نہیں آئیں گے۔ ایچ پائلوری ٹریٹ کرنے کے لیے اکثر اوقات ایک اینٹی بایوٹک کورس ہے جو کہ 2-3 اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اور وہ اس ایچ پائلوری انفیکشن کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے سٹول اینٹیجن کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اکثر لوگوں کو میڈیکیشن کی وجہ سے سٹمک انفلیمیشن ہوتی ہے، تو فرض کریں اگر آپ کو کسی میڈیسن کھانے کی وجہ سے سٹمک انفلیمیشن ہوتی ہے تو آپ اس کا الٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ فرض کریں بروفین، آئی بروفین کی وجہ سے آپ کو سٹمک انفلیمیشن ہوتی ہے، تو اسی کی بجائے آپ کسی دوسری میڈیسن کو استعمال کریں، مثلا بروفین کی جگہ پیراسیٹامول وغیرہ، اگر اس سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ استعمال کریں۔ مینجمنٹ کے لیے تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم ترک کر دیں، اوور ایٹنگ کو ختم کر دیں، کم سے کم کھائے، اچھی غذا کھائے، تو ہمارے جو سٹمک انفلیمیشن ہے، ہارٹ برننگ کے جو مسائل ہے، مختلف قسم کے جو میں نے آپ کو علامات ذکر کیے، تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو معدے کی مریضوں کے لیے جو اکثر لوگوں کو معدے کی تکالیف ہوتی ہے، تو وہ یہ چیزیں کرے، مینجمنٹ کرے، اپنی غذائیت کو صحیح کرے، میڈیکیشن کو صحیح استعمال کرے، اور
انفیکشن جو ایچ پائیلوری ہے اس کو ٹریٹ کرے تو انشاءاللہ آپ کو یہ تکالیف نہیں آئیں گی.